الحمدللہ ہم لوگ سورہ مائدہ پڑھیں. آج ہم لوگ آیت نمبر 57 سے شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. تو اہل ایمان ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے اور دوسرے کافروں میں سے بھی، کہ وہ آپ کے ولی، آپ کے دوست، آپ کے ہمراز نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ جب بار بار یہ کہتا ہے نا کہ وہ آپ کے ولی نہیں ہیں، آپ کے دوست نہیں ہیں، آپ کے ہمراز نہیں ہیں، اس سے مطلب مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ نا آپ کے ہمدرد نہیں ہیں. صحیح معنی. دیکھیں، ایک ہوتی ہے انسان سے انسان کی دوستی، وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اس کو ایک ساتھ حل کرتے ہیں، وہ سارے معاملات ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں بڑے معاملات، اجتماعی لیول کے معاملات. اجتماعی لیول پر آج کیا ہو رہا ہے یہ ساری دنیا کے سامنے ہے. ملکوں کے لیول پر کیا ہو رہا ہے، کمیونٹی کے لیول پر کیا ہو رہا ہے، یہ سب یعنی کہ یہ چیزیں لوگوں کے سامنے بالکل عیاں ہیں. اور یہ آج سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوتی آ رہی. جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی ہے تب سے لے کے آج تک ان جنرل اگر ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کا دوسرے جو غیر مسلم ہے ان کا اور مسلمانوں کا آپس میں کیا لینا دینا رہا ہے، مسلمانوں کے ان پر کیا احسانات ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہے، تو اس پہ جو ہے نا تاریخ گواہ ہے. کسی سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو آج بھی جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بالکل اوپن ہے. اور کرنے والے کون ہیں یہ بھی کس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اب وہ نام لے کے جو ہے اس کو پولیٹیکل کرنا اور پھر یہاں کے لوگوں کو مصیبت میں لانا اس کا فائدہ نہیں ہے. تو بات جو ہے نا وہ اشاروں کنایوں میں کر رہا ہوں، اور عقل مند وہی ہے جو اشاروں کنایوں میں سمجھ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج کی بات نہیں ہے. اب آج سے پہلے ہسٹری میں چلے جائیں، 1400 سال کی ہسٹری میں چلے جائیں اور ہم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں بار بار کہتا ہے کہ یہ آپ کے ولی اور آپ کے دوست ایز اے کمیونٹی، ایز اے نیشن نہیں بن سکتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم اہل ایمان. کچھ لوگ اپنی ہمدردیاں، اپنی دوستیاں ان کے ساتھ گانٹھ لیتے ہیں، کوئی اس لیے نہیں کہ انہیں ان سے محبت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں ان سے بینیفٹس چاہیے ہوتے ہیں، ان کے مفادات ان سے نتھی ہوتے ہیں، ان سے وابستہ ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری دوستیاں ان سے رہیں گی، ہم ان کے کام آتے رہیں گے، ہم ان کے ایجنڈے پورے کرتے رہیں گے، ہمیں پیسے بھی ملتے رہیں گے، ہمارے معاملات بھی چلتے رہیں گے، ہماری چیزیں بھی اچھی چلتی رہیں گی، ہمارے بزنس بھی فلرش کرتے رہیں گے، 50 چیزیں ہمیں ملتی رہیں گی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کیا کہا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور ہم یہ دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار لوگوں کو جب کوئی حکم دیتے ہیں نا، جہاں پر لوگوں کے پاس چوائس ہوتی ہے، جہاں پر لوگ صحیح اور غلط اس میں سے لوگوں نے چوز کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ ہی لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. تم نے جو بھی کام کرنا ہے، تم نے جو بھی ڈیسیجن لینا ہے، اپنی بیوی کے حق میں ہے، اپنے بچوں کے حق میں ہے، کمیونٹی کے حق میں ہے، لوگوں کے حق میں ہے، جہاں پر ڈیسیجن لینے کی بات ہے وہاں پہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمان دیا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو، اگر ایمان والے ہو، اگر واقعی تمہارے پاس ایمان کی اہمیت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ لوگ کرتے کیا ہیں. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ لوگ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں. یعنی آذان کی آواز کی نقلیں اتارتے ہیں، آذان کا مذاق اڑاتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ آپ آگے بڑھ کے دیکھیں داڑھی والوں کے لیے انہوں نے کیا نام رکھا ہوتا ہے. یعنی داڑھی والوں کو وہ کیا کہتے ہیں، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ ٹی سے شروع ہوتا ہے، ٹی سے ختم ہوتا ہے، بیچ میں ڈبل آر آتا ہے جو ہے نا، اس کے بعد وہ اردو میں دال سے شروع ہوتا ہے، گاف بیچ میں آتا ہے، آخر میں تے اور یہ آتا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ آئیے میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ جو ہے نا وہ یہ سوشل میڈیا پہ بین کر دیتے ہیں، اس پہ جو ہے نا بڑے بڑے کوشچن مارک آ جاتے ہیں، میں اس لیے نام نہیں لے رہا ہوں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کون کرنے والے ہیں؟ کس وجہ سے کرنے والے ہیں؟ کہ داڑھیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کیوں کرتے ہیں یہ سب؟ یہ سارے معاملات کا کون کرتے ہیں؟ یہ سارے معاملات جو دشمنیاں رکھتے ہیں، جن کے دل میں بغض ہوتا ہے، جن کے نزدیک مسلمان جو ہے وہ تھرڈ کلاس قوم ہے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ عقل سے آری ہیں، ریزننگ کا استعمال نہیں کرتے، لاجک کا استعمال نہیں کرتے. اب آگے اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات بیان کرانی جو اللہ تعالیٰ فرمایا نا، اس وجہ سے یہ لوگ قوم لا یعقلون، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ نیشن ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے آ رہی ہیں. اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، یا ذرا ان سے پوچھیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، هل تنقمون منا، تم کس بات کا انتقام لے رہے ہو ہم سے، الا ان آمنا باللہ، سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر. موسیٰ کا بھی وہی رب علیہ السلام، عیسیٰ کا بھی وہی رب علیہ السلام، ابراہیم کا بھی وہی رب، اسماعیل کا بھی وہی رب، اسحاق کا بھی وہی رب، یعقوب کا بھی وہی رب، یوسف کا بھی وہی رب، ہمارا بھی وہی رب. تو کیا تم ہم سے اس چیز کا انتقام لے رہے ہو کہ ہم اسی رب کو مانتے ہیں جس کو تم مانتے ہو؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اسی رب کی طرف تمہیں بلایا ہے جس رب کو تم پہلے سے ہی مانتے تھے. الا ان آمنا باللہ، سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا،
اور اس پر جو ہم پہ نازل کیا گیا ہے، اللہ اکبر، جو ہم پہ نازل کیا گیا ہے اس میں ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم تمام انبیاء اور تمام رسل کی ایکول رسپیکٹ کریں. ہم تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم جو وحی کی گئی ہے انبیاء پر پہلے ہم اس پر ہی ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبل، اور اس پر بھی جو پہلے نازل کیا گیا یعنی جو قرآن ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو قرآن سے پہلے نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس کے باوجود جو تم لوگ ہم پہ جو ہے وہ غصے اتارتے ہو. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے، فاسقوں پر مشتمل ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو ان سے عداوت ہوتی، مسلمانوں کو ان سے غصہ ہوتا، لیکن ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی دی گئی تو وہ لوگ الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھڑاس نکالنی شروع کر دی. الٹا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انہوں نے تانے مارنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بری باتیں کہنی شروع کر دی. قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیے، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر سزا پانے والے کون ہیں؟ من لعنہ اللہ، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، وغضب علیہ، اور جن پر وہ غضبناک ہوا ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور جن میں سے اس نے بندر اور خنزیر بنا دیے ہیں. دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی سزا جب ملتی ہے نا، آج بھی اگر انسان خنزیر، بندر، کتا، بلی نہیں بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خصلت ایسی بنا دیتے ہیں کہ ویسا ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے بس کوئی ایسی چیز آ جائے، کوئی کھانے کی ہو، پینے کی ہو، پیسوں کی ہو، کتوں کی طرح ان کی زبان باہر نکل آتی ہے. جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے ہیں، حرام خوری کرنے سے دریغ نہیں کرتے ہیں، کسی کی ذلت سے، کسی کو ذلیل کرنے سے. اور آگے سے کیا کہہ دیں گے؟ کہنے میں کیا جاتا ہے؟ جھوٹ بولنے میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس میں کون سی بڑی بات ہے اگر میں نے کوئی چھوٹا سا جھوٹ بول دیا؟ یعنی کوئی شرم حیا نام کی چیز رہ ہی نہیں جاتی اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی، ان پہ غضب ناک ہوا، بندر بنایا، خنزیر بنایا. وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی. گویا اللہ تعالیٰ یہ تعبیر فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں گویا وہ شیطان کی بندگی پہ. ہم جب بندگی کی بات کرتے ہیں، عبادت کی بات کرتے ہیں، تو ایک تو ہمارے سامنے یہ تصور آتا ہے کہ گویا شیطان کی کوئی مورتی ہے یا کوئی چیز ہے اور لوگ اسے سجدے کریں. لیکن ایک دوسرا اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شیطانی طاقتیں ہیں آپ اس کی فرما برداری کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کی فرما برداری کرتے ہیں جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں. پھر آپ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں. اور اس وقت تو پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے، انبیاء کو یا قتل کر دیتے تھے یا قتل کروا دیتے تھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ سب کے سب بہت برے مقام میں ہیں اور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راستے سے. وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ بلا وجہ کی کسی کے ساتھ بھی بگاڑ کے رکھی جائے تاکہ ہمیں ادھر سے بھی فائدہ ملتا رہے ادھر سے بھی فائدہ ملتا رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی ہیں کفر کے ساتھ. دل میں ان کے کفر ہی ہوتا تھا، ایمان لانے کا کوئی ان کے پاس معاملہ نہیں ہوتا تھا، کوئی ان کی نیت نہیں ہوتی تھی. صبح کے ٹائم آتے تھے کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، شام کے ٹائم جاتے تھے کہتے تھے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی، یہ نبی پتہ نہیں نعوذ باللہ کیسا انسان ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے، فضول قسم کی بکواسیات کرتے تھے اور اس کے بعد نکل جاتے تھے دین سے. گویا ایک لمحے کے لیے بھی ان کو ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا تھا. وہ آتے ہی دین کو نقصان پہنچانے کے لیے تھے، آتے ہی دھوکے کی نیت سے، سازش کی نیت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپائے ہوئے ہیں. یہ ہمارے ساتھ نا آج بھی معاملات ہوتے ہیں. ہم ایک اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیچ میں جو ہے نا کوئی اپنی ٹانگ اڑاتا ہے، کوئی بیچ میں دوسرا معاملہ کرتا ہے، کوئی تیسرا معاملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. دیکھیں ایک نا اچھے کام کے بارے میں ایک بات ہم سب یاد رکھیں گے اور یہ بڑی ضروری ہے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا کام کبھی نہیں رکتا، ڈیلے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کام ڈیلے ہو جائے گا، کسی کی خباثت سے، کسی کی شیطانی سے، کسی کی شرارت سے اللہ تعالیٰ کے کام ڈیلے ہو جائیں گے. وہ جو ڈیلے جس کی وجہ سے ہوگا نا پھر وہ تو اس کا خمیازہ بھگتے گا ہی بھگتے گا. اس کو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہی ہوگا. دنیا میں انشاءاللہ اس کو ذلت مل کے رہے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کا کام نہیں رکے گا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے کیا نہیں کیا گیا. یعنی ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کر دیا تھا. گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے نکالا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا اور نکل گئے نا، اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. باہر کھڑے ہوئے ہیں، قتل کی نیت سے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ یاد رکھیں اللہ کے دین کا کام نہیں رکتا، نیک کام نہیں رکتا. جو غلط کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی ٹانگیں اڑاتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. گویا دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کام جو کرنے والے ہیں نا ان کا تو تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کو ڈیلے کر سکتے ہو. اپنی خیر مناؤ، اپنے بارے میں فکر مند ہو ورنہ تمہارا ککھ نہیں بچے گا.
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو کہ بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے نا ایک اور صفت گویا ان کے بیان کر دی. جو لوگ دین کے کام میں روڑے اٹکانے والے ہوں گے، جو لوگ دین کے کام کو ڈیلے کرنے والے ہوں گے، جو لوگ دین کے کام میں شر پھیلانے والے ہوں گے، فساد پھیلانے والے ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں. اصل ایجنڈا ان کا یہی ہو، پیچھے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. منہ پہ بالکل یہ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ایسے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ویسے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، فلانا ہے، ڈمانا ہے. لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اصل کیا ہے کہ وہ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں آگے بڑھیں. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی وہ اکثریت جو دین کی طرف مائل نہیں ہے، یا جو نام کے مسلمان ہیں، یا جنہوں نے دین سیکھا نہیں ہے، یا ایمان کے بارے میں علم حاصل نہیں کیا ہے، ان کو حرام خوری کرتے ہوئے کوئی آر نہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. انہیں بس یہ پرابلم ہے کہ پیسہ آنا چاہیے. وہ چاہے سود پر آ رہا ہے، وہ چاہے کسی کا حق مار کے آ رہا ہے، وہ چاہے اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے ذرائع سے آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس مال آنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آگے بھی فرما دیا وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کے مال کھانے میں. یعنی کہ اکثر ظلم و زیادتی تو کرتے ہیں، گناہ تو کرتے ہیں، لیکن حرام کھانے سے بھی باز نہیں آتے. تو اللہ ہم نے ایک بات کو سمجھیں گے، میں بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں، انسان جو کھاتا ہے وہی بنتا ہے. انسان اپنے بچوں کو جو کھلاتا ہے اس کے بچے اسے وہی بناتے ہیں. اگر ایک انسان نے اپنی زندگی میں محنت کی ہے، حلال کا کھایا، کم از کم اس نے پوری کوشش کی ہے اپنے بچوں کو حلال کھلانے کی. ہر کسی سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر کسی سے گناہ ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انسان کمزوری میں کوئی ایسا کام کر گیا ہو جو غلط ہو، لیکن بعد میں احساس ہو گیا، اس نے توبہ کر لی. اگر اس نے اپنی پوری کوشش کی ہے اپنے بچوں کو حلال کھلانے کی، انشاءاللہ وہ بچے آپ کی زندگی میں ہی آپ کے ساتھ ایسی نیکیاں اور ایسی اچھائیاں کریں گے کہ آپ ہنسی خوشی مرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بڑے سکون سے مرا. لیکن جنہوں نے کیا حرام، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہیں رکھا، جنہوں نے کسی بھی صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رکھی، جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو میرے سامنے شخص بیٹھا ہے، میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، اس سے اس کو بھی کوئی غلط تکلیف ہو سکتی ہے، میرے اس کام کی وجہ سے اس کا کوئی حق مارا جا سکتا ہے، ایسے لوگوں کو چاہے اللہ تعالیٰ کروڑوں میں دولت دے دے، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں سکون نہیں دیتے. وہ مرتے بھی ایسی حالت میں ہے کہ ان کے آس پاس چاہے کتنے بھی لوگ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو کلمہ نصیب نہیں کرتا. اور میں نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ اللہ یہ بھی نہیں پتا کہ اگلی سانس نکلے گی یا نہیں نکلے گی، لیکن وہ انسان جو ہے نا اس حالت میں بھی، حالت نزع جسے کہتے ہیں نا، اس حالت میں بھی اس انسان کو یہی فکر ہے کہ میں کہیں مر نہ جاؤں. یہ وہ نہیں کر رہا، سنی سنی بات نہیں کر رہا، یہ میں دیکھی ہوئی بات کر رہا ہوں کہ نزع کے عالم میں پتہ نہیں اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن اس انسان کو فکر کیا ہے کہ میں مر نہ جاؤں، پتہ نہیں ابھی میں مر گیا کہ ابھی میں مر گیا. یہ معاملہ ہوتا ہے جب انسان حلال اور حرام کی تمیز سے نکل جائے. لبئس ما كانوا يعملون، اور بہت ہی برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جس عمل کو برا فرما دے، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بری بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان وہ کرتے ہوئے اس سے کوئی اچھائی سمیٹ لے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جو ہم نے حرام مال کمایا ہے اس میں سے اتنا ہم نے نیکی میں بھی تو دے دیا نا، نیکی کے کاموں میں بھی صرف کر دیا نا. لوگوں کو تو اس سے فائدہ ہو جائے گا جو اس بندے نے حرام کیا ہے، لیکن کوئی بھی بندہ غلط کام کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں توبہ کر لوں گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا. توبہ کی شرط پہ کیا ہوا غلط کام اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، کیونکہ توبہ ان کاموں کی ہے جس کو آپ ریئلائز کرتے ہیں کرنے کے بعد کہ میں نے غلطی کر لی. لیکن ایک بندہ کسی کے دھوکہ دے، جھوٹ بولے، کسی کی پیٹھ پہ چھرا بھونکے، کسی کو نقصان پہنچائے، اس نیت سے کہ پھر توبہ تو میں نے کر ہی لینی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبئس ما كانوا يعملون، بہت ہی برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت. اللہ اکبر. یہ اتنی جسے آپ سمجھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس میں خوبصورتی نہ ہو. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش علماء فقہا گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے. بھئی جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، وہاں پر درویش ہوتے ہیں، صوفی ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، فقہا ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کو کیا تکلیف ہے، یہ کیوں نہیں منع کرتے. بات پھر وہی آ گئی، جو بندہ حرام کھائے گا نا، وہ چاہے کسی بھی منصب پہ فائز ہو، وہ چاہے اپنے آپ کو کوئی بھی لیبل لگا لے، اپنے آپ کو علامہ کہے، صوفی کہے، عالم کہے، فاضل کہے، کچھ بھی کہے، اگر وہ حرام کھاتا ہے نا تو وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکے وہ بھائی تم حرام کھا رہے ہو مت کرو. کس منہ سے بولے گا، کس معاملے سے بولے گا. اور ہم جانتے ہیں پہلے اہل کتاب میں یہ بیماریاں پائی جاتی تھیں، ان کے علماء میں، ان کے درویشوں میں، ان کے صوفیاء میں یہ بیماریاں پائی جاتی تھیں.
کہ جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان کی مداح سرائی میں یا ان کو فیورزم دینے میں، ان کے فیوریٹ ہونے کے چکر میں دین کے احکامات بدل دیتے تھے، اور جو غریب لوگ ہوتے تھے تو جتنے فتوے تھے، جتنی سزائیں تھیں، ان کے حق میں جاتی تھیں۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم سے پہلے کی قومیں تباہی اس لیے ہوئی ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ چھوٹ جاتے تھے، جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ پکڑے جاتے تھے۔ تو اگر آج بھی ایسا ہوگا، اگر آج بھی یہ ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب دیا ہے، کوئی ذمہ داری دی ہے، وہ اس کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا تو پکڑا جائے گا ہی جائے گا، لیکن اس کا جو اس دنیا میں حال ہوگا وہ بھی کس سے چھپا نہیں ہوگا۔ بولے ہم دیکھتے ہیں نا، بات وہی ہے کہ کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو واقعی حرام کھاتے ہیں، حرام خوری کا ارتکاب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں، اس کے بعد چاہے ان کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوں، سر پہ امامے باندھے ہوئے ہوں، انہوں نے پگڑیاں پہنی ہوئی ہوں دین کے، چاہے وہ مدرسوں کے مدرسے چلا رہے ہوں، لوگ کہتے ہیں حرام خور آدمی، جھوٹ بولنے والا ہے، منافق ہے، فلانا ہے والا۔ کیا رہ گئی عزت؟ کیا رہ گئی عزت؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی یہی فرماتا ہے لبئس ما کانوا یصنعون، بہت ہی برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلول، اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اچھا، اس کے بارے میں دو باتیں گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دین کے لیے خرچ کرو، تو ایسا ہے گویا نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ پہ تان کر رہے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے، کیسا نبی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مانگتا رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نبوت اب ان سے ختم ہو گئی۔ نبوت پہلے تو ان کے پاس ہی آ رہی تھی نا، حضرت اسحاق سے، حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق، پھر حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، پھر اس کے بعد 12 قبیلے سے نبوت تو ساری ان کے اندر تھی۔ اب انہوں نے کہا یہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، یہ جو ہمارے لیے مختص تھی، گویا یہ ایسا ہے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بن گیا، یا اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ہاتھ بند ہو گیا۔ غلت ایدیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ بند گئے ہیں، یا بند جائیں ان کے ہاتھ، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر لعنت ہے اس کے سبب جو انہوں نے کہا۔ اللہ اکبر، یعنی انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے منہ سے اپنے رب کے بارے میں کیا الفاظ نکال رہا ہے۔ کہیں کوئی ایسا لفظ تو نہیں میرے منہ سے نکل رہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی لعنت کا مستحق بن جاؤں۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ یہ جو فقیر والا معاملہ ہے، مانگنے والا معاملہ ہے، کرنے والا کھولنے والا، یہ لوگوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت اونچی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک جگہ کہ اگر دنیا کی تمام مخلوق ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات مانگے، اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک ذرے کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا، کم نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی شان۔ اور اسی طرح اگر دنیا کی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ تو یہ جو بکواس کر رہے ہیں لوگ کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ کنجوسی والا معاملہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے آپ جو ہے وہ قرض حضنہ مانگتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ جو ہے نا وہ دونوں کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ریفر کیے۔ کیسے ہیں ہم نہیں جانتے، کس طرح ہے ہم نہیں جانتے، ان کی کیا کیفیت ہے ہم نہیں جانتے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، بس ہمیں پتہ ہے کیسے ہیں، کہاں ہیں، کس طرح کے ہیں، کیسے دکھتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ ينفق كيف يشاء، وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یقیناً اضافہ کرے گا ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر میں جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ یعنی ضد میں آ کر انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، بیسیکلی وہ حق اور صداقت کی مخالفت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو حسد کا معاملہ ہے ان کے ساتھ، کہ جو ہٹ دھرمی کا معاملہ ہے اس کے ساتھ، اس کی وجہ سے ان کے حسد میں زیادتی ہوتی جائے گی، یہ اپنے اندر ہی سڑتے رہیں گے، اپنے اندر ہی کڑتے رہیں گے۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تھی مسلمانوں کی کفار مکہ کی، تو اب تو ان کی جلن اور حسد جو ہے وہ مزید بڑھ گئی، کہ پہلے تو ان کے ساتھ دشمنی تھی، تو یہاں سے ہم بھی ان کے ساتھ کرتے تھے، تو مل کے جو ہے ان کو ہم تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ اب تو ادھر سے ان کے ساتھ صلح والا معاملہ ہو گیا، تو اس کا مطلب ادھر سے معاملہ ختم ہو گیا، تو اب ان کی تکلیفوں میں اور حسد میں اور اضافہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیسا عجیب معاملہ ہے کہ ان کے ایک انسان ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی شریعت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، ایک قوم ہے یا لوگ ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی شریعت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ ان کی شریعت میں یہ بات بھی واضح ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ تمہیں بتائے گا، وہ تمہارے لیے احکامات دے گا، جو عیسیٰ کو بھی مانے گا، موسیٰ کو بھی مانے گا، تمام انبیاء جو ہیں ان کی تصدیق کرے گا، تمہارے پاس جو کتابیں اس کی، یہ سب ان کے پاس موجود ہیں، لیکن مان نہیں رہے۔
اس چیز پر ایمان نہیں لے کے آ رہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم میں سے کیوں نہیں آیا. یعنی آپ دیکھیں کہ انسان کی جب ایگو اونچی ہو جائے، جب انسان کے اندر میں آ جائے، جب انسان دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حق کی طرف سے اس کی آنکھوں پر، اس کے دل پر، اس کے کانوں پر پردہ ڈال دے. ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے اس معاملے میں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو میرے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ میری بیوی ہے یا میرا بندہ ہے، خاص طور پہ ہسبینڈس کو میں کہنا چاہوں گا کہ میری بیوی ہے اور وہ عورت ہے، میں اس لیے اس کی بات نہیں مانوں گا. یا میرے سامنے میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، مجھ سے چھوٹی ہے، میں اس لیے اس کی بات نہیں مانوں گا. یا یہ جو مجھے بتانے والا ہے، یہ میں تو جو ہے نا اس کے باپ سے بھی بڑا ہوں عمر میں اس لیے اس کی بات نہیں مانوں گا. تو ہم یہ بات یاد رکھیں، جب انسان سپیریورٹی کمپلیکس میں آ جاتا ہے، یعنی کہ اپنی برتری میں پڑ جاتا ہے، تو وہ گویا حسد اور جلن کا شکار ہوتا ہے. ایسے معاملے میں وہ حق دیکھنے سے بالکل دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں پر یا اس کے دماغ پر یہی چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے، اس کا کیسے معاملہ ہو جائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے مابین قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے. یہ جو معاملہ ہے یہود و نصارہ کا، ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ یہ اتنا بغض، اتنی ایسی ایک دوسرے سے دشمنی کہ اپنے تئیں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا کر چھوڑا. ان کی والدہ پر کیسی کیسی تہمتیں لگائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد زنا قرار دیا. کیا چیز رہ گئی اس کے بعد پیچھے، ایسی بغض اور حسد. اب یہ ہے کہ آج یہ لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں. یہ معاملہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ آج جو ہے وہ ان کے خلاف کی متحد ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب کبھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. اب یہ اس وقت وہ قبائل کیا کرتے تھے کہ عرب کے پاس جا کر لوگوں کو جمع کرتے تھے، ادھر کی ادھر سناتے تھے، ادھر کی ادھر سناتے تھے، کہتے تھے تم باہر سے حملہ کر دو، اندر سے ہم تمہاری مدد کریں گے. ہمیں ایسے واقعات سیرت میں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جب بھی ایسا کام کرتے ہیں، بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی فساد، کوئی دنگا، کوئی جنگ، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور پھر بھی یہ زمین میں فساد مچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں. کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی آپس میں کوئی نہ کوئی ٹسل چلتی رہے، آپس میں کوئی نہ کوئی لڑائی چلتی رہے. اور دیکھیں آج بھی آپ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ زمین میں فساد مچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، آج بھی آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا فساد زمین میں مچانا یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا جائے. آج کا سب سے بڑا فتنہ ہر دین کا، یعنی اسلام کے لیے تو ہے ہی، لیکن ہر دین کے معاملے میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے، شیطان جو فساد مچا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طرح انسان کے دل سے یہ چیز نکال دی جائے کہ تم سے کوئی پوچھ گچھ ہوگی، کوئی تمہارا رب ہے، کوئی تمہیں بنانے والا ہے، کوئی تم سے پوچھنے والا ہے، مرنے کے بعد تم سے کوئی سوال جواب ہوں گے. ایک بار جب انسان کے ذہن سے، انسان کے دل سے یہ بات نکل جائے نا، بس پھر اس انسان میں اور ایک کتے میں، بلی میں، سور میں، بکری میں، گھوڑی میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. پھر آپ جو مرضی کرو. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. دیکھیں ایک شخص جو ملحد ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے، جس کے نزدیک قانون، اللہ تعالیٰ کے قوانین اور شریعت کوئی حیثیت رکھتے ہی نہیں ہے، کسی بھی دین کا ہے، کسی بھی دین کا ہے، میں اسلام کی بات نہیں کرتا. بھائی اس کو کیا چیز روکے گی کہ وہ اپنی ماں سے، بہن سے، پھپھی سے، تائی سے یا کسی اور کے ساتھ زنا کرے؟ کیا چیز روکے گی اسے؟ اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے، مورل اتھارٹی ہے اسے رک جانے کی؟ تو اسے لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس میں کوئی بری بات نہیں. اسے لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ اگر بہن اور بھائی کے درمیان کوئی تعلقات پیدا ہوتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں. بھائی جب آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہو، آپ اکاؤنٹیبلٹی کو مانتے ہی نہیں ہو، آپ کے پاس کیا مورل اتھارٹی ہے، آپ کے پاس کیا مورل ویلیوز ہے کہ آپ اس کو غلط بولیں یا صحیح بولیں؟ آپ دیکھیں معاملہ کہاں تک جاتا ہے، یعنی کہاں سے شروع ہوتا ہے. ایک اللہ کا انکار، ایک ماننے والے، ایک بنانے والے کا انکار، آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی سے انکار، آخرت کے جو آپ نے اپنے اعمال کیا اس کا جواب دینے سے انکار، آپ کی پوری زندگی بیڑا غرق ہو کے رہ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یہ زمین میں فساد مچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آج تھنک ٹینک بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کے. یہ جو بڑے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جس میں پتہ نہیں کیا کیا ڈیزائن کرتے ہیں، کیسے کیسے الگورتھمز ہیں، آپ ایک ویڈیو دیکھ لیں تو ویسی 50 ویڈیوز پیچھے سے آنا شروع ہو جاتی ہیں. فریڈم کے نام پر انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. میرے یہاں پہ نا پچھلے دنوں میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، میں نے ان کی تصویر بھی ڈالی ہے اس پہ، فیس بک پیج پہ ان کی تصویر بھی ہوگی. ان صاحب نے مجھ سے اسی بات پہ بات کی. دین میں، ہمارے دین میں جو
انہوں نے ہمارے دین میں جو فریڈم کا تصور ہے نا اس میں مجھ سے بات کر رہے تھے، اور بعد میں وہ یہ بات مان کر اٹھے جب میں نے انہیں یہ بات کہی نا کہ اگر آپ فریڈم کر دو گے، ہر چیز میں فریڈم کر دو گے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ روکو گے کہاں پہ، آپ باؤنڈری کہاں پہ لگاؤ گے؟ یعنی اگر ہم آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں تو 50 سال پہلے یہاں کی خواتین جس طرح کا ڈریس پہنتی تھی، 50 سال پہلے کیا آج ویٹیکن میں چلے جائیں، اٹلی میں جو ویٹیکن ہے، جو یہودیوں کا سب سے بڑا مکہ مدینہ ہے ان کا، وہاں پہ چلے جائیں، وہاں کی جو نن ہوتی ہیں، وہاں کی جو خواتین جو کلیساؤں میں کام کرتے ہیں، وہ کیسے کپڑے پہنتی ہیں؟ پوری ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے وہ اپنا وہ سب پہنا ہوتا ہے، ان کا اسے چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، باقی انہوں نے وہ پورا لباس، ان کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ یا آج سے 50 سال پہلے یہاں کی خواتین بھی یہی پہنتی تھیں۔ اب میری جو اسے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا جب آپ نے فریڈم کے نام پر ہر چیز کو اوپن کر دیا، تو آج آپ دیکھو کہ آج فریڈم کے نام پر ایک پوری انڈسٹری کھڑی ہو گئی ہے جسے پورن انڈسٹری کہا جاتا ہے، اور آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے، آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اور وہ ہوتے ہوتے آج کہاں پہنچ گئی ہے کہ ایک بندہ موبائل اٹھاتا ہے، اپنی کوئی بھی فلم بنا لے، کسی کے ساتھ کچھ بھی کر، یعنی کہ جب آپ نے یہ کانسیپٹ ختم کر دیا کہ صحیح اور غلط کیا ہے، فساد مچانے کے لیے بھاگ دوڑ، آپ دیکھیں کہ کہاں سے بات شروع ہوتی ہے، آپ نے کانسیپٹ ختم کر دیا تو بات ہی ساری ختم ہو گئی۔ یعنی کہ آپ نے جو بیریئرز بیچ میں سے ہٹا دیے تو دین از جسٹ اے میٹر آف ٹائم، پھر تو یہ بس ٹائم کی بات ہے کہ کتنی دیر لگتی ہے لوگوں کو بیڑا غرق ہونے میں کہاں تک پہنچنا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہیں کہ جب انسانوں کے اندر ایسے معاملات شروع ہو جائیں، بے حیائیاں، بے شرمیاں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر بیماریاں پیدا کرنی شروع کرتا ہے، ایسی ایسی بیماریاں جو پہلے سے کبھی ہوئی نہیں تھی، ایسی ایسی بیماریاں کہ جن کا علاج ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو فساد ہے نا، فساد، سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اس کسی بھی معاشرے سے اللہ تعالیٰ کا تصور ختم کر دیا جائے یا ویک کر دیا جائے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ معاملہ پھر ہوئی ہے، میں اس پہ کتنی بھی بات کروں، آپ دیکھیں کہ آج ہو بھی کیا رہا ہے کہ آج دین کا ایک یہ تصور پیش کر دیا گیا یا دین کو ایسے بنا دیا کہ یار اچھا چلو اللہ تعالیٰ کو ماننا ہی ہے نا، تو بس یہ مانو کہ ایک اللہ ہے، ہم اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، بس بات۔ جب میں باہر نکلوں گا تو کوئی حلال نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، میں شراب پیوں گا تو میں توبہ کر لوں گا، میں سور کھاؤں گا تو کوئی بری بات نہیں ہے، باقی لوگ بھی کھاتے ہیں، میں اگر حرام کے ذریعے سے پیسہ کماؤں گا، میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، نمازیں تو پڑھتا ہوں، زکاتیں تو دیتا ہوں، روزے تو رکھتا ہوں، تو دین کے تو سارے احکامات پورے کر رہا ہوں، دنیا اپنی مرضی سے جی رہا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور میں یہ اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، آپ کبھی جو یہ سارے کام کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کبھی بات کریں، وہ بڑے بڑے نعرے لگائے گا، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ دینے والا ہے، میں تو اللہ کو ایک اچھا تو بولے جو حرام کام کر رہے چھوڑو، بس بند۔ پھر دیکھیں کیسی کیسی جو ہے نا وہ تعویلیں پیش کرنی شروع کریں، وہ اس وقت رسول کے زمانے میں ایسا تھا، وہ اس وقت یہ چیز نہیں ہوتی تھی، وہ اس وقت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فساد مچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بھی فساد مچانے میں جو ہے نا اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں۔ اور اگر ہم آج اس پر سٹیپ نہیں لیں گے نا تو پھر ہمارے آگے آنے والی نسلیں ہماری جو ہے نا وہ سیف نہیں۔ آج ہم یہاں پر آ تو گئے ہیں، ہم لوگوں نے یہاں پہ آنے کا ڈیسیجن تو لے لیا، اتنا آسان نہیں ہے۔ یہاں پہ آنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دیں کہ ہم نے یہاں پہ آنے کے بعد کیا کیا اپنے دین کے لیے، ہم نے یہاں پہ آنے کے بعد کیا کیا اپنی اگلی نسل کے لیے، ہم نے یہاں پہ آنے کے بعد کیا اقدامات کیے۔ میں نے ایک اور بات یہاں پہ بتاؤں، دیکھیں جنہوں نے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے، صرف مسجد بنا دینا کافی نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کی مسجد میں کوئی آتا نہیں ہے تو آپ نے اتنی بڑی $1 ملین کی مسجد بنا کے اس میں سے کیا اکھاڑنا ہے، کیا کرنا ہے آپ نے؟ اگر آپ کے پاس کوئی گول ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مسجد کے ساتھ کیا کرنا ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی اگلی مسجد کو مسجد کے ساتھ جو ہے کیسے، اگلی نسل کو مسجد کے ساتھ کیسے اٹیچ کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ مسجد بنا دینا کافی نہیں ہے۔ جب تک آپ کے پاس کوئی گول نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ زمین میں فساد مچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ تو آپ اس لیے یہ دیکھیں کہ آپ یہاں پہ جتنی بھی مسجدیں بنائیں، آپ کو مسجد بنانے سے کوئی منع نہیں کرتا۔ آپ ابھی بولیں ساتھ والی یہاں پر ہے، آپ سٹی میں جائیں بولیں فلاں نے منع، آپ کو سب مل جائے گا، بناؤ مسجد، کوئی ایشو نہیں ہے، مسجد بنانے کا تو ایشو نہیں ہے، لیکن مسجد میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہم سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے۔ دین آپ نے کیا پڑھانا ہے یہ آپ نہیں ہمیں بتا سکتے۔ یہ فساد آپ دیکھیں، میں یعنی کہ نا فساد پہ اور آدھا گھنٹہ بول سکتا ہوں۔ سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی زندگی سے دین کو ختم کر کے مذہب کا تصور ڈال دیا جائے کہ بس نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکاتیں دو اور حرام مچاؤ دنیا کے اندر۔ چاہے تم نے داڑھی رکھی ہے، چاہے داڑھی نہیں رکھی، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس مسجد سے باہر نکل دو، مچاؤ، اسے کہتے نا اتے چکے دو۔ واللہ لا يحب المفسدین۔ اب یہ سمجھیں اللہ تعالیٰ ایسے مفسدوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔
واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ ایسے مفسدوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ میری عبادتوں کا بھوکا ہے، اللہ تعالیٰ میری زکاتوں کا بھوکا ہے. یعنی نعوذ اتنا بڑا کتنا گھٹیا لفظ استعمال کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کو میں چاہیے، میری کیا اوقات ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ میری نمازوں کی، روزوں کی، زکاتوں کی، حجوں کی میری کیا اوقات ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اگر میں وہ کر ہی نہیں رہا ہوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، اگر میں دین کا کام کر ہی نہیں رہا ہوں، میں آگے بات بڑھا ہی نہیں رہا ہوں، جو میرے پہ ذمہ داریاں ہیں میں پوری کر ہی نہیں رہا ہوں، واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ ایسے مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے. اللہ تعالیٰ کا ظرف کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی مرنے سے پہلے ابھی بھی تقوی کی روش اختیار کرو، مرنے سے پہلے ابھی بھی ایمان لے آؤ، تمہاری برائیاں تم سے دور کرتا ہوں، توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو. اور صرف یہی نہیں کروں گا، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم لازماً انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغوں میں. اللہ تعالیٰ کا ظرف بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے. انسان کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. گناہ کی شرط، توبہ کی شرط پہ گناہ نہ کرے، گناہ ہو جائے تو توبہ کرے. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر انہوں نے اقاموا التوراۃ والانجیل، قائم کیا ہوتا تورات اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ، اور جو کچھ نازل کیا گیا تھا ان پر ان کے رب کی طرف سے، اگر انہوں نے وہ قائم کیا ہوتا تو کیا ہوتا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی، اپنے قدموں کے نیچے سے بھی. اتنی بڑی رحمت ہوتی ہے جب انسان اپنی زندگی میں دین پر عمل شروع کر دے، کل کا کل دین کے احکامات کو نافذ کر دے. اب اگر ہم اسی کی جگہ یہ رہ گئے کہ اگر مسلمانوں نے قرآن کو قائم کر دیا ہوتا اپنے رب کی طرف سے جو ان پر آیا ہے، تو کیا ہوتا کہ ہم اوپر سے نیچے سے نہیں کھاتے. اگر ہم بھی یہ نہیں کریں گے، ہمارے پاس بھی معیار دین نہیں ہوگا، الٹا لٹک جائے انسان، گدھوں کی طرح کام کرتا رہے انسان، کبھی اسے سکون میسر نہیں آ سکتا، کبھی اسے آرام میسر نہیں آ سکتا. ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے تئیں پوری کوشش کریں اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنے کی. ہمارے ارد گرد جو ہیں ان کو بتائیں ہم نے زندگی دین کے مطابق گزارنی. ہمارا معاشرہ جو ہے ہم اس میں یہ اویئرنیس دیں، ان کو یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں دین قائم ہونا چاہیے، تب ہی رحمت کی بارش ہوگی. ورنہ آج مسلمان، آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی کیا ویلیو ہے، کیا اوقات ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں دنیا میں، اب تو وہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ کئی جگہ تو مسلمان دیکھے تو وہ ویزا ہی نہیں دیتے. ہمارا پاسپورٹ دیکھتے ہو بالکل کہتے ہیں یہ ہیں ہی منگنے والے، ہیں یہ لوگ بھیک مانگتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں بھیک مانگتے ہیں. اوپر سے شروع ہو جائے نا، جو اوپر بیٹھے ہیں وہاں سے لے کے بھیک مانگ لے تک، وہ جو نیچے عمرے کا اور حج کا ویزا لے کے جاتا ہے وہ بھی وہاں پہ جا کے بھیک ہی مانگتا ہے. منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو درمیانی یعنی سیدھی راہ پر ہیں. وکثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں. اللہ ایسا لگتا ہے اللہ پر، جیسے دیکھو بات تو اس وقت کی ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں لگتا جیسے آج کا مسلمان بالکل فٹ آتا ہے ان آیات پر کہ کچھ لوگ ہیں جو صحیح عمل کر رہے ہیں، کچھ لوگ، لیکن اکثریت ان لوگ کی ہے جو بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں. جس کے دل میں یہ دنیا گھر کر جائے، جو اپنی آخرت سے غفلت یا اپنی آخرت کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جائے، بس اس سے بری حرکتیں سرزد ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ ان کی جسٹیفیکیشن ہی دیتا رہتا ہے، وہ اس کے بارے میں قسمیں ہی کھاتا رہتا ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، واللہ میرا یہ رہتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ دے رسول، اللہ رسول دی قسمیں. یہ بھی نہیں پتا قسم کس کی کھانی ہوتی ہے، اور رسولوں کی بھی قسمیں کھائے جاتے ہیں جو منع ہے. فلانے کی قسم، میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں، میرا یہ ارادہ نہیں تھا، انج نہیں سی تھا، انج نہیں سی تھا، یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا. اللہ بولا یہ دیکھیں بات کہاں سے جو ہے نا وہ ہوئی تھی کہ فساد انسان جب مچائے، اللہ کا تقوی اختیار نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جو اسے دین دیا ہے اس پر عمل نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جو سیدھی رستہ بتایا ہے اس پر نہ چلیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان سیدھے کام کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس انسان سے نیکیاں سرزد ہوں؟ آپ وہ کام ہی نہیں کر رہے، آپ ایک اچھا کام ہی نہیں کر رہے، تو آپ کہاں سے نیکیاں سرزد ہوں گے آپ سے؟ ہم اپنی بات کو یہیں تک رہنے دیتے ہیں آیت نمبر 66 تک، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی،
اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. اگر اس میں کوئی غلط بات تھی تو وہ میری غلطی تھی، میری کوتاہی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے میری بھی اصلاح فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.